رمضان کا پہلا حصہ چلا گیا اور دوسرے حصے میں ہم سب لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے والے ہیں، تو ایسے میں سپریم کورٹ کی 2023 کی پریزن ریفارمز کمیٹی رپورٹ کی بہت یاد آتی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ امیتوا رائے، فارمر جج آف سپریم کورٹ کے انڈر بنائی ہوئی ایک کمیٹی تھی جو یہ کہتی ہے کہ جیلوں میں کیپیسٹی سے بہت زیادہ قیدیوں کو بھرا گیا ہے۔ 130 سے 148% ہماری جیلز اوور کراؤڈڈ ہیں، ان کی اتنی شمتا نہیں ہے جتنے لوگ اس میں بھرے ہوئے، اور اس میں سے ایک بڑا طبقہ انڈر ٹرائل پریزنرز کا ہے، یعنی وہ بے گناہ جن کا کورٹ میں کیس بھی نہیں لگایا گیا، جنہیں جیلوں میں بے گناہ رکھا، جو آپ سنتے رہتے ہیں گاہے بگاہے کہ 16 سال بعد 20 سال بعد باعزت بری ہوئی۔ لیکن اس رپورٹ کا سب سے دل دہلا دینے والا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال میں 817 ان نیچرل ڈیتھس ہوئی ہیں جیلوں میں، اس میں سے 660 سوسائڈز، اور ان سوسائڈز میں بڑا پرسنٹیج ان لوگوں کا ہے جنہیں کسی بے گناہ ہونے کے باوجود کسی نہ کسی جھوٹے الزام میں پھنسا کر لایا گیا۔ جو جھوٹے الزام میں جیل گیا وہ دل مرتا ہے اپنی آنکھ کھلی رکھتے ہوئے۔ ایڈوکیٹ مبین سولکر صاحب کی ریسرچ میں انہوں نے نیو یارک کے پولیس کمشنر کو کوٹ کیا ہے کہ جو جیل گیا اس نے اپنی آنکھ کھلی رکھی اور وہ موت کے قریب چلتا رہا۔ یہ لوگ 3 وجہوں سے سوسائڈ کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، جب یہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے کچے پکے مکان کو ڈھہتا دیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو یتیم سے بدتر حالات میں دیکھتے ہیں تو ان کا دل ڈپریشن میں چلا جاتا۔ کئی کیسز میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بیویوں کی عزت تک بات آتی ہے جو انہیں اور گہرا ڈپریشن میں ڈھکیل دیتا۔ دوسرا، جیلوں کے اندر کے حالات اس قدر خراب ہے، اس قدر گندے ہیں کہ وہاں رہنا ایک جانور کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ جب انہیں وہاں رکھا جاتا ہے تو ان کا ڈپریشن اور گہرا ہو جاتا۔ تیسرا، جب ان کی وجہ سے ان کے پورے محلے کو سزا دی جاتی ہے، یا بلڈوزر چلا کر، یا ان کی وجہ سے جب ان کے پریوار اور پڑوسیوں پر آنچ آنے لگتی ہے تو اس بات سے یہ اور ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ آپ سے 2 زکوٰۃ نکالنے کی بڑی ہی گزارش ہے۔ ایک، قرآن پاک میں اللہ کے کلام میں زکوٰۃ کے استعمال میں ایک آخری لائن ہے، گردنیں چھڑانے کے لیے۔ تو آپ سے دل کی گہرائیوں سے یہ گزارش ہے کہ پہلے تو یہ زکوٰۃ نکالیے کہ ایک حصہ دیجیے بے گناہوں کو چھڑانے کے لیے۔ آپ یقین نہیں جانتے جتنا اسلام میں جانتا ہوں، یہ حج کرنے اور ساری رات نفل پڑھنے اور ساری زندگی روزہ رکھنے سے بھی بڑا ثواب ہے بے گناہوں کی گردنیں چھڑانا۔ دوسری زکوٰۃ جس پر اب میں آ رہا ہوں یہ تھوڑی اور بڑی ہے۔ دیکھیے، یہ تو ری ایکٹیو سولوشن ہو گیا نا کہ کچھ لوگ بے گناہ جیل گئے، اب آپ اپنی کمائی میں سے حصہ دیں گے۔ رہائی منچ ہے، گلوبل کیئر فاؤنڈیشن ہے، آپ کو خود گوگل کرنا چاہیے، میں ان کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا، آپ کو گوگل کر کے دیکھنا چاہیے، جا کر ملنا چاہیے، کون اچھا کام کر رہا ہے اس کی مالی امداد یا مدد کرنی چاہیے۔ دوسری زکوٰۃ تھوڑی اور بڑی ہے، جب تک آپ نہیں نکالیں گے کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کا جو بڑی بٹیا ہے نا یا بڑا بیٹا ہے جو گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن میں نا، یہ زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی۔ اسے IAS IPS یا جوڈیشری جیسے کسی بڑی تعلیم، بڑی ایجوکیشن کی تیاری کر دی، اور جب وہ محنت کی بھٹی میں اپنے آپ کو جھونکیں گے نا، ہو سکتا ہے وہ IAS IPS نہ بنے، لیکن ایک سماج کو ایک پڑھا لکھا شاندار لیڈر ضرور وہ دیں گے۔ دوسرا، آپ کا جو چھوٹا بچہ ہے نا، آپ کو اس کی پڑھائی میں اتنا انٹرسٹ لینا چاہیے، اس کے دل اور دماغ دونوں کو اس قدر سوشکشت بنانا چاہیے جس قدر آپ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ یہ دونوں زکوٰۃ دیے بنا مجھے نہیں لگتا کہ اس رمضان ہماری عبادتیں اللہ بہت قبول کرے گا۔ حالات بہت خراب ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامئے،
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.